الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم بیک مائی یوٹیوب چینل تجوید القرآن۔ تمام سامعین و ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل را کو پر پڑھنے کی صورتوں کے بارے میں پڑھیں گے۔ پہلے ہم نے پڑھا تھا را کو الف لام اور را، یعنی کہ الف اور لام کے بارے میں پڑھا تھا کہ اس کو باریک کیسے پڑھتے ہیں اور پر کیسے پڑھتے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل را کو پر پڑھنے کی صورتوں کے بارے میں پڑھیں گے کہ کس جگہ پہ ہم را کو پر پڑھیں گے اور کس جگہ پہ ہم را کو باریک پڑھیں گے۔ را کو پر پڑھنے کی صورتیں: را پر زبر یا پیش ہو تو اس صورت میں را کو کیا پڑھیں گے؟ پر پڑھیں گے۔ اس کی مثال یہ ہے، را کے اوپر زبر یا پیش ہو تو اس صورت میں ہم کیا کریں گے؟ را کو پر پڑھیں گے۔ رجل رزقو۔ را پر دو زبر یا دو پیش ہو اس صورت میں ہم کیا پڑھیں گے؟ را کو پر پڑھیں گے، یعنی کہ موٹا کر کے پڑھیں گے۔ را پر دو زبر یا دو پیش ہو تو اس صورت میں ہم کیا پڑھیں گے؟ را کو پر پڑھیں گے۔ اور اس کے علاوہ را پر کھڑا زبر ہو تو اس صورت میں ہم کیا پڑھیں گے؟ را کو پر پڑھیں گے۔ ابراہیم، یا زبر را کے اوپر کیا ہے؟ کھڑا زبر ہے۔ را کے اوپر کیا ہے؟ کھڑا زبر ہے، تو اس صورت میں ہم کیا پڑھیں گے؟ را کو پر پڑھیں گے۔ را ساکن سے پہلے حرف پر زبر یا پیش ہو تو ہم اس صورت میں کیا پڑھیں گے؟ را کو پر پڑھیں گے۔ را کے اوپر کیا ہے؟ را ساکن سے پہلے حرف پر زبر یا پیش ہو۔ را ساکن سے پہلے حرف پر را، یہ والا را ساکن ہے، اس سے پہلے کیا ہے؟ زبر، یا را ساکن سے پہلے حرف پر پیش ہو تو اس صورت میں ہم کیا پڑھیں گے؟ را کو پر پڑھیں گے۔ را ساکن سے پہلے حرف پر زبر یا را ساکن سے پہلے حرف پر پیش ہو تو اس صورت میں ہم کیا پڑھیں گے؟ را ساکن کو پر پڑھیں گے۔ را ساکن سے پہلے عارضی زیر ہو تو ہم اس صورت میں کیا پڑھیں گے؟ را کو پر پڑھیں گے، جیسے کہ مثال کے طور پر ارجع۔ را ساکن سے پہلے زیر دوسرے کلمے میں ہو تو اس صورت میں ہم را کو کیا پڑھیں گے؟ پر پڑھیں گے، جیسے کہ مثال کے طور پر را ساکن سے پہلے جو زیر ہے وہ دوسرے کلمے میں ہے تو اس صورت میں ہم کیا پڑھیں گے؟ را کو پر پڑھیں گے۔ اور اس کے علاوہ اگر حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف آ جائے تو اس صورت میں کیا پڑھیں گے؟ را کو پر پڑھیں گے۔ حروف مستعلیہ کون کون سے ہیں؟ خا، صاد، ضاد، طا، ظا، خص، ضغط، کز۔ ان کا مجموعہ کیا ہے؟ خص، ضغط، کز۔ اب ہم انشاءاللہ عز و جل را کو باریک پڑھنے کی صورتوں کے بارے میں پڑھیں گے۔ پہلے ہم نے یہ پڑھا تھا کہ را کو پر کیسے پڑھتے ہیں، موٹا کیسے پڑھتے ہیں اور کہاں اور کس طرح اس کی ادائیگی کرتے ہیں۔ اب ہم انشاءاللہ عز و جل را کو باریک پڑھنے کی صورتوں کے متعلق پڑھیں گے۔ را کے نیچے زیر یا دو زیر ہو تو ہم اس صورت میں را کو کیا پڑھیں گے؟ باریک پڑھیں گے، جیسے کہ مثال کے طور پر امرن، تو اس صورت میں ہم کیا پڑھیں گے؟ را کو باریک پڑھیں گے۔ انشاءاللہ عز و جل عارضی حرکت کے بارے میں پڑھیں گے کہ وہ کیسے اور کس طرح اس کی ادائیگی کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں بعض کلمات الف سے شروع ہوتے ہیں۔ کس سے شروع ہوتے ہیں؟ بعض ایسے کلمات ہیں جو الف سے شروع ہوتے ہیں اور الف پر ہی، اور اگر الف پر کوئی حرکت نہیں ہوتی اور ان الف پر جو بھی حرکت لگا کر پڑھیں گے وہ کیا حرکت ہوگی؟ عارضی حرکت کہلائے گی۔ کیا کہلائے گی؟ وہ عارضی حرکت کہلائے گی۔ جیسے مثال کے طور پر ارجعی، کیا ہے؟ ارجعی کے نیچے جو زیر لگی ہوئی ہے یہ عارضی طور پر۔ اور ایک بات یہاں پر اور ذہن نشین فرما لیجئے، ایک ہی کلمے میں را ساکن سے پہلے زیر اصلی ہو اور اس کے بعد حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف آ جائے تو اس صورت میں را کو ہم کیا پڑھیں گے؟ پر پڑھیں گے۔ جیسے مثال کے طور پر مرصادن، ایک ہی کلمہ ہے، را ساکن سے پہلے جو زیر آئی ہوئی ہے یہ اصلی ہے، مرصادن، اور اس کے بعد کیا آ رہا ہے؟ صاد۔ حروف مستعلیہ میں سے حرف آ رہا ہے، یہ والا صاد، حروف مستعلیہ میں سے حرف آ رہا ہے صاد۔ را ساکن سے پہلے جو زیر آ رہی ہے یہ زیر اصلی ہے تو ہم اس صورت میں را کو کیا پڑھیں گے؟ پر پڑھیں گے۔ انشاءاللہ عز و جل نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔